لیکن سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ حضرت تمام انبیاء کے بارے میں یہ علماء کہتے ہیں کامل الحیا کامل العقل، تو اس طرح الفاظ آتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی میں بھی عقل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے نزول میں 23 سال کو منتخب کیا گیا، 23 سال محنت لگی۔ جیسے کہ حضرت فرما رہے تھے نا کہ ہر کام میں تدریج ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کو 23 سالہ عرصے میں اتارا گیا۔ ہم یہ سوال سمجھتے ہیں کہ ہم نے 23 سالہ لگائے دین کو سمجھنے میں، جبکہ ہماری ذہنی صلاحیت کتنی ختم ہو چکی ہے۔ تو ہم تو قرآن کو سمجھنے میں 23 سال بھی نہیں لگائے ترتیب سے۔ اچھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہوں وہی آ رہی ہے، سواری پر ہو وہی آ رہی ہے، آپ جنگ میں ہو وہی آ رہی ہے، آپ امن میں ہو وہی آ رہی ہے، آپ نماز میں ہو تو وہی آ رہی ہے۔ تو بات یہ کہ آپ کی تعلیم کا سلسلہ جو دین کا ہے اور جو دین آپ کو مکمل کیا گیا، کسی دن چھٹی بھی نہیں دینی تعلیم میں، اور آپ کو دن رات آپ کو وہی سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دین کو سیکھنے میں کتنا وقت لگایا، اور پھر براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر سے گزارا گیا، پھر اس کے بعد آپ کو خواب سے گزارا گیا، 6 مہینہ آپ کو سچے خواب دکھائے گئے، اور پھر اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق آ رہی ہے، اور اس کو 3 سال تک گیپ دیا جا رہا ہے۔ یہ تسلسل تو ہم بھی تو اختیار کریں نا، ہمیں تو پتہ چلے کہ ہم بھی اسی نہج سے چلیں، کہ ہم بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات میں 3 سال لگائیں، تبھی تو ذہنی صلاحیت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں میں نے سورۃ البقرہ کو 8 سال میں سیکھا ہے۔ اتنے جلیل القدر لوگ قرآن کو سیکھنے میں سالوں لگائیں، زندگیاں لگائیں، اور میں اور آپ کوئی بھی ترجمہ لے کر یہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میں نے 3 بار قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا فلاں قرآن۔ تو وہ تو لغت کے لوگ تھے، عربی لغت کے لوگ تھے، ان کو سمجھنے میں اتنا بڑا جلیل القدر قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ تو ہم کیسے اس کو بغیر گائیڈ کے، بغیر کسی سمجھانے والے کے، ہم اس کو خود سے پڑھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا؟ تو اس لیے یہ ضابطہ عوام میں دونوں چیزیں مشہور ہیں کہ قرآن ہم نے آسان کیا ہے تو قرآن میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ حفظ کے اعتبار سے کہ 7 8 سال 9 سال کا بچہ ان کے الفاظوں کو سینے میں کیا کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن کوئی بھی 60 سالہ 70 سالہ شیخ التفسیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پورے قرآن کے پورے علوم پر عبور ہے۔ تو 60 70 جو تفسیر لکھ رہا ہے، اس کو تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش ہے کہ اس نے پچھلی تفسیروں میں جو کمی دیکھی اس کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اس کی تفسیر میں بھی کمی دے گی۔ تو کہنے کو یہ کہ انسان اپنا کلام کس طرح سے حل کرے، جبکہ کہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس لیے بہرحال اس میں درخواست یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم میڈیکل گھر میں نہیں پڑھتے، گھر میں میڈیکل بیٹھ کر نہیں پڑھ لیتے کہ بھئی میں نے ایکس رے مشین گھر پہ سیکھی، اب مجھے آپ جو ہے نا ریڈیولوجی میں جگہ دے دیں آپ مجھے، یا میں نے گھر پہ جو ہے نا آپریشن سیکھ لیا، میں یہاں آپریشن کر لیتا ہوں۔ تو سارا آپریشن دین کے خلاف ہی چلتا ہے، باقی تو ساری چیزوں میں ہم سارا جو ہے نا یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں۔ حالانکہ انہی کے الفاظ ہیں، اکبر الہ آبادی صاحب تو کہتے ہیں افسوس کے فرعون کو کہ نہ سوجی، ورنہ یوں بدنام وہ بچوں میں نہ ہو۔ لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو اور تم باغ میں خوب کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، مگر اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بس یہ مقصد ہے کہ ہم ان تمام تعلیمات کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم یہاں پورا زور لگا رہے ہیں، یہاں وقت لگا رہے ہیں، اور یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہم دے رہے ہیں پڑھائی کو، کیا ہم نے آیا دینی تعلیم کو بھی 6 8 گھنٹے دیا ہے؟ کیا براہ راست کسی صاحب یہ تو پتہ کریں کہ جس طرح ہم صرف پڑھ کر OT ڈپارٹ میں نہیں جا سکتے، تو کیا براہ راست قرآن پڑھ سکتے؟ تو سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی آپ کو سمجھائے کہ نہیں، اس سے پہلے کچھ ضابطے کی چیزیں ہیں، ان کو آپ سمجھیں، پڑھیں۔ قرآن کا خود ضابطہ اپنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، کتنی آیات اور احکامات ہیں کہ جن میں بہت تفصیلی معاملات ہیں۔ تو اس میں درخواست یہ ہے کہ کسی کا ہم نام تو نہیں لے رہے، لیکن اس میں کوشش یہ کریں کہ جتنا آپ ممکن ہو سکے اس کے لیے باقاعدہ تعلیمی جو درسگاہیں ہیں مساجد میں، ممکن ہے کہ اگر آپ کا وہاں ممکن ہو پہنچنا وہاں پہنچ جائیں، یا اس کے علاوہ آپ کے چینل پر بھی، ہم تو ویسے سوشل میڈیا کو بھی منع کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی ظاہر سی بات ہے بہت بڑا میدان بن چکا ہے، وہاں پر اب سجیسٹ کرنا مشکل ہو گیا کہ ہم کس کو لیں کس کو نہ لیں، لیکن وہ سارے کام کرنے کے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم بس یہ چاہتے ہیں
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر ہم گزر جائیں اور اس پلیٹ فارم سے ہم گزر جائیں اور ہم کسی طرح باقاعدہ بیٹھ کر تدریسی شکل میں، جیسا ہم کہتے ہیں نا قرآن کو پڑھنا، کیا کہتے ہیں ہم قرآن کو پڑھنا، تو میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ ہم کبھی ایسے بھی تو بیٹھیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں ایسے محمد رسول اللہ کو بھی تو ہم پڑھیں لفظ بلفظ، اور اس چیز کو سمجھیں کہ یہاں پر کیا مسئلہ پیش آیا، یہاں پر کیا مقصد پیش آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں موڈ بالکل آف ہے، یہاں موڈ بالکل تبدیل ہے، کہیں آپ کے معاملات الگ ہیں، کہیں آپ کے معاملات بالکل الگ ہیں، یہ تو دو حدیثیں آپس میں ٹکرا، یہ کیا چیزیں؟ اس کو جب تک ہم تدریسی شکل میں نہیں بیٹھیں گے، کسی استاذ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو سینہ بسینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا اور اتنا محفوظ آیا۔ میں آپ کو ایک عجیب بات مکمل کرتا ہوں، یہاں پر ایک حدیث آتی ہے، حدیث، اس حدیث کو پڑھانے کے لیے استاذ الحدیث کھجور منگا لیتا ہے اور منہ میں رکھ کے پھر حدیث کے الفاظ پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ جب حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پڑھی تھی تو منہ میں کھجور تھی، تو اتنا محفوظ دین ہے۔ اور ایک حدیث آتی ہے تو باقاعدہ شیخ الحدیث اس حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ہنستا ہے اور کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حدیث مبارک کی تلاوت کے وقت ہنس پڑے تھے۔ جیسے وہ واقعہ ہے کہ وہ شخص کہتا ہے مجھے جہنم سے نکالو، اللہ نکالے گا، پھر کہے گا مجھے قریب کر دو تو اللہ قریب کر دے گا، کہے گا جنت کے دروازے تک پہنچا دے تو پہنچا دے گا، اور پھر کہے گا جب تک یہاں پہنچائی دیا تو اندر ہی کر دے، تو اللہ پاک ہنس پڑیں گے کہ کتنا حریص ہے کہ پہلے نکلنے کی خواہش کی، پھر قریب کی، پھر اندر جانے کی کر رہے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ بھی ہنس پڑا اور میں بھی ہنس پڑا، تو وہ حدیث آتی ہے تو استاذ الحدیث بھی ہنستا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا لمحہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ کیا گیا ہے۔ تو یہ سیرت میں ہی ظاہر سی بات ہے، جب تک آپ کتاب کھول کے پڑھ لو گے تو ظاہر سی بات ہے کتاب تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، آپ نے تو قرآن سکھایا نا اور اپنی زندگی سکھائی۔ اس وقت تو کتابی شکل میں نہ تو قرآن تھا اور نہ حدیث تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کر کے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو آپ جب تک کسی استاذ کو فالو نہیں کریں گے اور اس سے پوری سیرت کو نہیں سیکھیں گے، پڑھیں گے، جب تک آپ کو ظاہر سی بات ہے ہر پہلو پر اثر انداز اللہ پاک آپ کو جو ہے نصیب فرمائے گا۔ اچھا جی، کیونکہ بات ہو رہی ہے تو ہمارا ایک ادارہ ہے شدر انسٹیٹیوٹ، میں متعارف کرایا تھا، ہمارا سوال لگا ہوا ہے نہیں؟ اچھا، شدر انسٹیٹیوٹ ہمارا ایک 4 سال کا پروگرام ہے جو ہم نے ایوننگ میں ڈیزائن کیا ہوا ہے اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے 6:30 to 9:30 PM شام کے ٹائم پہ، تو جو لوگ نہیں فل ٹائم پروگرام جوائن کر سکتے ہیں، اٹس ناٹ عالم کورس، ہم اس کو عالم کورس نہیں کہتے، اور ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ اس کے پڑھنے کے بعد آپ عالم بن جائیں گے، کوئی ڈگری کوئی سرٹیفکیٹ آپ کی کوئی اہمیت نہیں، بس اٹس اے علم جرنی، اٹس اے علم پروگرام۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ مدارس سے مشائخ آتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو اور آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور کمٹ کر سکتے ہیں for 4 years، then this is the program, one of the programs جو کہ پورے شہر میں مختلف پروگرامز ہیں، ایک پروگرام یہ بھی ہے جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، علم ویلی۔ ہمارا کل بیچ شروع ہوا ہے پر ہم 1 ہفتے تک اس کی انرولمنٹس لے رہے ہیں، آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، ہم دونوں پینلسٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بہترین گفتگو کی۔ باقی ایک ماڈل یہ بھی ہے کہ آپ روزانہ ایک آیت کو آپ پڑھ لیں اور آپ ایک آیت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں اپنے اگلے پروگرام کی جانب، جس میں نعت ہے اور ہمارے پاس نعت خواں بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں نعتیہ پروگرام کا آغاز میٹرک کلاس میں لکھی گئی اپنی ایک نظم سے کر رہا ہوں۔ میں نے لکھا تھا کہ اعمال جو ہیں تمہارے خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے، روز محشر بات نہ بنی پھر عذاب سے پاؤ گے، جاتے جاتے کہہ گئے نماز نہ چھوڑنا پر تم بھلا کر کسی کو بھلا امتی کہلاؤ گے، اور کٹ گیا سر حسین پر باقی رہا سجدہ روز کربلا، کٹ گیا سر حسین پر باقی رہا سجدہ روز کربلا، نماز ہی چھوڑ کر تم بھلا حسینی کہلاؤ گے، اور ابو بکر کہلائے صدیق حق کہنے اور ماننے پر، ابو بکر کہلائے صدیق حق کہنے اور ماننے پر، دن رات جھوٹ بولتے تم صدیقی کہلاؤ گے، اور تھا عمر کا